چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے، اس لیے خیال ہوا کہ کچھ باتیں اسی عشرہ ذی الحجہ سے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوا اور 10 ذی الحجہ کو جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جو سورہ ہم کے بارے میں سورہ والفجر ہے، والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانا باری تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن قسم کھانا یہ اس شے کی حرمت اور عزت پر دلالت کرتا ہے جس شے کی قسم باری تعالیٰ کھائے۔ تو 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، جس سے ان 10 راتوں کی عزت اور عظمت و حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کا پتہ لگتا ہے۔ اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان 10 ایام کی حرمت اور ان کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو عبادت کے اعمال کسی بھی دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے کہ ان 10 دنوں میں۔ ہر عبادت کا عمل، خواہ وہ نماز ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، ذکر یا تسبیح ہو، یا صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی عمل عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک دن کا روزہ اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے جتنا کہ 1 سال کا روزہ مسلسل آدمی روزے رکھے اس کا جتنا اجر و ثواب ہوتا تو ایک دن میں اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ابتدائی 9 دن پہلی تاریخ سے لے کر یوم عرفہ تک۔ اور فرمایا کہ ایک رات کی عبادت، ان راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ایک رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق ہو جائے عبادت کی تو گویا کہ لیلۃ القدر میں جاگنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ اس عشرہ ذی الحجہ کو عطا فرمایا، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال میں اور کسی وقت میں بھی انجام نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کی انجام دہی کے لیے اسی زمانے کو منتخب فرمایا۔ حج کی عبادت ایسی عبادت ہے جو سوائے ان دنوں کے اور کسی دن میں انجام نہیں دی جا سکتی، اور عبادتوں کا حال یہ ہے کہ جو فرائض کے اوقات ہیں ان میں فرائض کے جو مواقع ہیں ان میں آدمی فریضہ ادا کر لے، لیکن بعد میں جب چاہے نفلی طور پر عبادت کر سکتا ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، اس کے باوجود ان اوقات کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھ لے۔ روزہ رمضان میں فرض ہے لیکن جب چاہے روزہ رکھ لے۔ زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک بار لیکن جب چاہے صدقہ دے دے۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا، اس کے علاوہ اگر وہ کام کیے جائیں گے وہ عبادت ہی نہیں ہوں گے۔ مثلا حج وہ عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا، یہ اعمال ایسے ہیں کہ صرف انہی دنوں میں اگر انجام دیے جائیں تو عبادت ہے، اور دنوں میں کوئی جا کر ایک دن تو کیا 10 دن بھی پڑا رہا ہے عرفات میں تو کوئی عبادت نہیں، مزدلفہ میں 1 رات نہیں 10 راتیں گزار لے کوئی عبادت نہیں۔
جمرات 12 مہینے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جا کر دوسرے اوقات میں کوئی کنکری مار دے ان کو، کوئی عبادت نہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی جیسی عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کے لیے انہی ایام کو منتخب فرمایا کہ ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی، حج بیت اللہ کا ثواب ملے گا، اور دنوں میں نہیں۔ اسی طرح قربانی، دوسری عبادت قربانی ہے کہ قربانی کی عبادت اس کے لیے ذی الحجہ ہی کے 3 دن مخصوص قرار دیے ہیں، 10، 11، 12۔ ان کے علاوہ اور کسی دن میں اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، نفلی قربانی بھی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ صدقہ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، کوئی بکرا ذبح کر دے اور گوشت صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کی عبادت، اور قربانی کی عبادت کیا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھیر دی اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، بس عبادت انجام پا گئی۔ یہ عبادت جو ہے قربانی کی، یہ سوائے ان 3 دنوں کے اور کسی دن میں انجام نہیں پاتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ 2 عبادتیں اس میں ایسی مقرر فرمائیں، ان کے لیے یہ زمانہ منتخب فرمایا جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ جو عبادتیں اور دنوں میں انجام دی جاتی ہیں، نفلی طور پر ان دنوں میں انجام دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن جو عبادتیں ان دنوں کے اندر فرض کی گئیں وہ اور دنوں میں انجام نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے، اور اسی واسطے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل ایام یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں کہ ان میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اس حدیث میں کہہ تو یہ دیا گیا کہ ان 10 دنوں کو جتنا بھی توفیق ہو اعمال خیر میں صرف کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، جو بھی عبادت بن پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر انجام دیا جائے۔